दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सियासी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचेगा तो मुमकिन है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका हो और हमें वो नवीद मिल चुकी हो जिसके लिए ये सारी भाग दौड़ अपोजिशन कर रही है। तो यकीनन मेरा इशारा न्याज़ी हुकूमत की निजात की तरफ है। और आज के वीलाग में हम जिक्र करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की रॉन्ग मूव का और इमरान खान न्याज़ी के लहराए हुए ख़त के ड्राप सीन का और एक नए ख़त का जो उसने अपने अरकान असम्बली को लिखा है और न्याज़ी की ऑप्शन के बारे में हम जिक्र करेंगे आज के वीलाग में। तो मुमकिन है कि ये वीलाग थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर मैं कोशिश करूँगा कि ये वीलाग 15 मिनट के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाए। तो एक शेर आपकी मैं नज़र करता हूँ कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यकीनन मैं मुखातब हूँ चौधरी परवेज़ इलाही से। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मूव की है इमरान खान न्याज़ी के साथ शेक हैंड करके, टोटली पॉलिटिकली उसने जो है ना ये ब्लंडर किया है और अपने आप को सियासी खुदकशी करने के मुतरादिफ है। इस वक्त जबकि इमरान खान की डूबती कश्ती से सारे छलांग लगा रहे हैं, तो ये समझ नहीं आती कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ऐसा क्यों काम किया जो मेरी अक़ल व बसारत कहती है कि मुमकिन है कि उन कूतों ने एक फंदा तैयार किया हो चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, जो नहीं चाहती कि परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला बने। और चौधरी मोनस इलाही को जो वो क्लेम करते हैं कि मुझे एक टेलीफोन कॉल गई किसी रिटायर्ड ऑफिसर की, तो हो सकता है कि अपोजिशन की किसी जमात ने जो नहीं चाहती कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला बने, उन्होंने ये चीज़ें मैनेज करवाई हों, क्योंकि उनके भी रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उनके साथ उनके भी ताल्लुकात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है, तो मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो। तो हम आते हैं अभी जो इमरान खान न्याज़ी के वो ख़त जो उसने लहराया था अपने 27 मार्च के जलसे में, तो उसका भी ड्रॉप सीन हो चुका है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने असम्बली के फ्लोर पर इमरान खान न्याज़ी को मुखातब करके ये बोला था कि आप शाह महमूद कुरैशी से होशियार रहें, ये आपकी जड़ें काटेगा। तो ये ख़त जो इमरान खान न्याज़ी ने लहराया था, ये ख़त एक एक्स डिप्लोमेट असद मजीद ने लिखा था और यकीनन जो मेरा अंदाज़ा है वो उसके पीछे मास्टरमाइंड शाह महमूद कुरैशी है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी अपने आप को इमरान खान का मुतबादिल समझता है और कई बार वो शेरवानियाँ भी सिलाकर उसकी ट्राई भी कर चुका है कि मैं वज़ीर आला बनूँ, मगर उसकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं होगी और ना ही होनी है और ना ही कभी उसकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। तो इस ख़त का ड्राप सीन ऐसे हुआ जितना उन्होंने शरोगोगा किया, ना सिर्फ हुकूमती वज़ीर मशीर न्याज़ी और बल्कि कौम यूथ भी इसके ऊपर इंतहाई शर्मिंदा हुई है। तो हम तो उनका रोज़ सामना करते हैं तो हमें उनकी शर्मिंदगी का अंदाज़ा है। वो भी हमारे भाई हैं, मगर ये है कि इस वक़्त वो न्याज़ी से उम्मीदें लगाकर एक गलत सिमत में चले हुए हैं। हो सकता है कि उनकी भी कल को आँखें खुलें तो वो भी ट्रैक पर आ जाएँ। दूसरा ख़त इमरान खान न्याज़ी ने अपने अरकान असम्बली को लिखा और जिसके अंदर उसने ना सिर्फ उनको धमकियाँ दी संगीन नताइज की, बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी जो उन्होंने अपने रिमार्क्स में बोला था कि किसी भी रुकने असम्बली को उसके हक़ राय दही से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आइन कहता है कि कोई बंदा वोट देता है तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज़ लागू होती है वोट देने के बाद, वोट देने से पहले नहीं। तो इमरान खान न्याज़ी ने अपने ख़त में अरकान असम्बली को ये बोला, जैसे उनकी शुरू से दिन से स्ट्रेटजी थी कि कोई भी रुकन असम्बली में नहीं जाएगा। उन्होंने अपने सारे अरकान असम्बली को जो मुनहरफ भी थे तो उनको भी ये ख़त लिखा कि जो भी असम्बली में जाएगा उस पर डिफेक्शन क्लॉज़ जो है ना फौरी तौर पर मैं लागू कर दूँगा। हालाँकि जुर्म होने से पहले, वोट कास्ट करने से पहले डिफेक्शन क्लॉज़ का सोचना भी एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो मगर जिस तरह ये इस तहरीक अदम एतमाद को लेकर आसफ़ अली ज़रदारी, क्योंकि उसका ब्रेन चाइल्ड है ये तहरीक अदम एतमाद और सारी मूव के पीछे वो है
اور انہوں نے بہت سے پتے اپوزیشن کے ساتھ ان کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے الائز کو بہت سے پتے شو کیے ہوں گے، مگر میرا یقین ہے کہ جتنا میں آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے سینے کے ساتھ بہت سے ایسے پتے لگے ہوئے ہیں جن کا اپوزیشن کو بھی پتہ نہیں، اور اس ساری موو کے اندر جتنے بھی حکومت کے اراکین کو منحرف کیا ہے یا حکومت کے اتحادیوں کو حکومت سے توڑا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے یا کوئی اور ہے، تو یا آزاد اراکین ہے، تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ آصف علی زرداری کو جاتا ہے۔ اور ایک اور اسٹریٹجی جو آصف علی زرداری نے بنائی تو بڑی کامیاب رہی، اور اس کو شہباز شریف کو بھی اس کے اوپر آن بورڈ رکھا، مولانا کا بھی آن بورڈ رکھا، کہ تقریباً جب سے یہ موو چلی ہے تو آپ یہ لگا لیں تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف کی زبان بندی رہے گی، وہ کوئی بھی بیان بازی نہیں کریں گی۔ تو آپ نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ تحریک کے جب تک یہ اپنی پیک پر نہیں گئی تو تب تک نہ تو مریم نواز شریف کی زبان سے ایک بھی لفظ نکلا ہے، نہ ہی میاں نواز شریف صاحب کی۔ تو یہ اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ پہلے بھی جو بھی کامیابیاں پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو مل رہی تھی تو اس کو مریم نواز شریف یا مریم نواز شریف کا گروپ، تو جس کے اندر یہ اپنا خاقان عباسی وغیرہ اور دوسرے، تو میاں نواز شریف وغیرہ، یہ سارے اس کو اپنی اسٹیٹمنٹ دے کر اس کو سارا ڈیفیوز کر دیتے تھے۔ اس کی بھی ایک ان کی ریزن ہے، کیونکہ ان کے اوپر نااہلی کی اور سزاؤں کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو وہ اس کو کسی بھی قیمت پر ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بھی بلنڈر کر دیتے تھے۔ مگر اس وقت آفرین ہے ان پر بھی کہ انہوں نے بھی لاج رکھی، اور تقریباً مہینہ ڈیڑھ انہوں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، تو یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان نیازی بند گلی میں ہے، سیاسی دریا میں، سیاسی سمندر میں اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اپوزیشن اس کو دن بدن ڈبکیاں دے رہی ہے، ہر دن ایک نیا سرپرائز دے رہی ہے، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ تو وہ بے ترتیبی سے حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر جو بھی ہاتھ پاؤں مارتا وہ اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈوبنے کی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس کے وزیر اور مشیر اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پوری جماعت کے ساتھ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، تو پوری جماعت ان کی بچتی کتنی ہے؟ تو تقریباً جو 22-23 اراکین جو ہے نا وہ سندھ ہاؤس میں عشائیے میں شریک تھے، تو باقی ان کے تقریباً جو ہے نا وہ بچے کوئی آپ لگا لیں کوئی 30 کے قریب 30-35 130-35 اراکین بچتے ہیں، تو جو اس وقت ویزیبل ہیں۔ مگر میرے اندازے کے مطابق عمران خان کی جیب میں اس وقت 100 سے زیادہ اراکین نہیں، تو وہ 100 بھی اگر وہ چاہے میکسیمم نمبر وہ 100 کا استعفیٰ دلا سکتا ہے، تو ان میں سے بھی اکثر لوگ استعفیٰ کا سن کر وہ بھاگ جائیں گے، اور اسپیکر آفس میں وہ جا کر اس کو انڈورس نہیں کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ بھی بولا کہ زرداری صاحب کی سینے کے ساتھ ابھی بہت سے پتے لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً اس وقت پہلا ٹارگٹ ان کا نام عمران خان نیازی ہے۔ پنجاب میں بھی بزدار کے خلاف آ چکی ہے تحریک عدم اعتماد، اور نیازی نے بزدار کے استعفے کی صورت میں بھی پرویز الہی کو اچھا معمول نیا استعفیٰ اس کا بھی منظور نہیں ہوا، نہ ہی یہ بھی گورنر کو پیش ہوا ہے۔ تو اگر وہ ایون کے استعفیٰ منظور بھی ہو جاتا ہے تو پرویز الہی کا نہ صرف وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ناممکن ہے، بلکہ وہ اسپیکر شپ سے بھی جائے گا۔ تو اگلا ٹارگٹ جو ہے نا اپوزیشن کا وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور اسپیکر شپ، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آئیں گے اسد قیصر کے خلاف۔ جب اسد قیصر کے خلاف آئیں گے تو اس کی بھی ریکوزیشن جمع ہو جائے گی جلدی عمران خان نیازی سے نپٹنے کے بعد۔ جب یہ عمران خان کی جماعت استعفیٰ دے گی، چاہے وہ 100 بندے ہوں یا جتنے بھی بندے ہوں، تعداد کو اس وقت ایک طرف رکھیں، تو جو بھی نیا اسپیکر ہوگا تو وہ 1 بائی 1 بلائے گا ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ جیسی اسٹریٹجی عمران خان نیازی نے پچھلے سال اپنانے کا عندیہ دیا تھا، جب میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم اس بات پر مؤثر تھی کہ ہم استعفے دیں اسمبلیوں سے، تو پیپلز پارٹی کی اس کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ تو عمران خان نیازی نے یہ بولا تھا کہ آپ استعفے دیں، میں نے الیکشن کروا دوں گا۔ تو جو نئی حکومت آئے گی اپوزیشن کی کولیشن گورنمنٹ کی،
تو اس کے پاس وہی آپشن ہوگی جو آپ نے جس کا اظہار آپ نے پچھلے سال کیا تھا، تو وہ بھی 1-2 مہینے کے اندر وہ بھی الیکشن کروا دیں گے۔ تو آپ جمع خرچ رکھیں، جو آپ نے زوم ہے کہ آپ ابھی پاپولر ہیں، تو جب آپ میدان میں جائیں گے، پبلک میں جائیں گے سرکار کی بیساکھیوں کے بغیر، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ سیاسی طور پر آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ نہ تو آپ ایک کبھی سنجیدہ کھلاڑی رہے، نہ ہی آپ کبھی سنجیدہ شوہر رہے۔ آپ کی 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، تیسری طلاق ہونے کو تیار بیٹھی ہے۔ نہ ہی آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا سنسیئر رہے۔ آپ نے بچے بھی آپ نے جو ہے نا پلنے کے لیے کسی اور کو دیے ہوئے ہیں، اپنی ایکس وائف کو۔ تو آپ پر کون ٹرسٹ کرے گا؟ جو بھی آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے آپ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جمع خرچ رکھیں۔ آپ عوام کے اندر جو ہے نا ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی۔ جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے عوامی مارچ میں آپ کو آپشن دی تھی، بہت وائزلی آپشن تھی، اور آپ کو اگر وہ بلاول بھٹو کی آپشن آپ پک کر لیتے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کا قد تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کی آپشن جو آپ کے پاس تھی، بلاول بھٹو نے آپ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ اسمبلیوں آپ جو ہے نا ریزائن کریں اور نئے الیکشن کی کال دیں۔ اس وقت آپ کے پاس ایک گولڈن چانس تھا۔ چودھری پرویز لائی نے بھی آپ کو یہ نو کانفیڈنس موشن موو ہونے سے پہلے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ جو پہلے موو کرتا ہے وہی موو جو ہے نا رائٹ موو ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس ابھی جو بلاول بھٹو نے جو 2 آپشن دی تھی، ان میں ایک آپشن تو تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میرا اشارہ ہے نئے الیکشن کی طرف۔ تو آپ کے پاس ابھی ایک ہی آپشن ہے کہ آپ استعفیٰ دیں۔ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیتے، نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا عددی اعتبار سے اپوزیشن کے پاس آپ کی منحرف اراکین کے علاوہ تقریباً کوئی 180 کے قریب اراکین ان کے پاس آ چکے ہیں، تو اس کے اندر قافلی کے 3 یا 4 اراکین شامل نہیں، تو وہ آپ کے آ چکے ہیں۔ تو عدم اعتماد تو آپ کے پاس 100% کامیاب ہوگی۔ تو آپ تاریخ میں اس وزیر اعظم کے طور پر اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں جس کے خلاف عدم اعتماد آئی اور عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عدم اعتماد کے ذریعے سے اس کو نکالا گیا۔ تو یہ چوائس آپ کی ہے، آپ نے یہ چوز کرنا ہے۔ آپ کے وزیر اور مشیر تو نہل ہیں، تو وہ آپ کے گرد جو سیاسی پھندا ہے، آپ کی گردن کے گرد وہ تنگ سے تنگ کرے جا رہے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سیف پیسج آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور نکل جائیں۔ اور جیسا کہ ابھی فیصل واڈا کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ این آر او کی رٹ لگاتے تو آج حالات نے آپ کے غرور نے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا ہے کہ آپ این آر او آپ اس وقت مانگ رہے ہیں، اور بات جو رکی ہوئی ہے وہ اسی چیز پر رکی ہوئی ہے کہ آپ کو سیف پیسج کیسے دیا جائے۔ اور فیصل واڈا نے بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، مگر کس سے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوگی، چاہے آپ کے استعفے کی صورت میں، چاہے عدم اعتماد وہ کامیاب کریں، تو یہ اب دن دور نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ودن کپل آف ڈیز یہ کامیاب ہو جائے گی، اور پاکستان دوبارہ ایک مستحکم پاکستان کی راہ پر گامزن ہوگا، منزل کٹن ہوگی، کیونکہ آپ نے اتنا دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ اس سے نکلنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بحرانوں سے نکلنا جانتی ہے، تو وہ اس وقت جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہوگی تو اس کی بیک پر وہ کھڑی ہے۔ تو ایک مستحکم پاکستان میری بھی خواہش ہے، اور ہم سب پاکستانی کی خواہش ہے، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا اوورسیز بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔